السلام علیکم ناظرین، فارسی گرامر کے سلسلے کے ایک نئے سبق کے ساتھ ابوبکر کشموری آپ حضرات کے سامنے حاضر ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے آپ حضرات کو فعل سے نکلنے والے 6 افعال کے نام اور ہر فعل سے نکلنے والے 6 صیغے بتائے تھے۔ آج کے سبق میں ہم آپ حضرات کو فعل کی پہلی قسم یعنی ماضی کی اقسام اور فعل کی علامات بتانے جا رہے ہیں۔ تو آئیے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ فعل کی پہلی قسم ہے ماضی۔ ماضی کی 6 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی ناتمام، ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے آپ کو جو 6 صیغے بتائے تھے ان صیغوں کی علامات دیکھ لیں۔ یہ علامات بہت ضروری ہیں، یہ آپ کو آگے ہم جتنی قسمیں پڑھائیں گے فعل کی، ماضی، مضارع، حال، مستقبل، امر، نہی، اس میں یہ کام آئیں گی۔ صیغوں کی علامتیں دیکھ لیں۔ واحد غائب کی علامت یہ ہے کہ اس کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اس کی علامت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ واحد غائب کا طریقہ ہوتا ہے بنانے کا، صیغہ واحد غائب بنانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ باقی صیغے بنانے کے لیے واحد غائب ہی میں یہ علامتیں لگانی پڑتی ہیں۔ تو صیغہ واحد غائب کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ جمع غائب کی علامت ہوتی ہے نون اور دال۔ واحد حاضر کی علامت یہ ہوتی ہے اور جمع حاضر کی علامت ہوتی ہے یہ اور دال۔ واحد متکلم کی علامت ہوتی ہے میم اور جمع متکلم کی علامت ہوتی ہے یہ اور میم۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ فارسی میں مذکر اور مؤنث کی کوئی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہی صیغہ ہوگا، یہ واحد غائب ہے۔ اب وہ واحد غائب چاہے مذکر ہو یا مؤنث دونوں کے لیے بولا جائے گا۔ اسی طرح جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، جس طرح دیگر زبانوں میں جیسے اردو میں اور عربی میں مؤنث کے لیے الگ صیغہ ہوتا ہے، الگ لفظ ہوتا ہے، اسی طرح ان کے لیے کوئی الگ صیغہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہی صیغہ ہوگا جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بولا جائے گا۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ اب ذخیرہ الفاظ میں ہم چند نئے الفاظ آپ حضرات کے لیے لے کے آئے ہیں، وہ دیکھ لیں۔ ما، ہم، شما، تم یا آپ، کجا، کہاں، چرا، کیوں۔ من، ما، شما، کجا، چرا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا بہت ہی آسان سبق۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو پسند آیا ہوگا اور سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا۔ لیکن پھر بھی اگر آپ حضرات کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ حضرات کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ آپ حضرات کو ماضی کی پہلی قسم یعنی ماضی مطلق کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ ماضی مطلق کو ماضی مطلق کیوں کہتے ہیں، مطلق کا کیا مطلب ہے، اور ماضی مطلق کی تعریف کیا ہے، ماضی مطلق کے 6 صیغے کس طرح بنتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم آپ حضرات کو اگلے سبق میں بتائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔